بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لڑکے نے مجھے اپنی کہانی بتائی کہ میں 15-16 سال کا تھا تو میں شہر آ گیا کمانے کے لیے۔ میں کمانے کے لیے ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ دو سال ہو گئے مجھے ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے، مجھے کہیں نوکری نہ ملی۔ پھر ایک میں نے بڑی مشکل سے تھوڑے بہت پیسے کچھ دن کی مزدوریاں کر کے جمع کیے تھے، تو اس سے میں نے ایک کرائے کا گھر ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ تو مجھے ایک گھر مل گیا چھوٹا سا، جہاں پر ایک عورت رہتی تھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور وہ برابر میں اس کا شوہر بھی تھا۔ تو ان لوگوں نے مجھے ایک کونے کا چھوٹا سا کمرہ دے دیا رہنے کے لیے۔ تو میں اس کمرے میں رہنا شروع ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہ آئے کہ میں کرایہ کہاں سے دوں گا اور کیا کروں گا۔ انہی سوچ بچار میں تھا کہ برابر میں جو عورت رہتی تھی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور اس کے 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، اور وہ بہت مجبور ہو گئی۔ اس نے اپنے 1.25 مہینہ گزارا، 4 مہینے عدت کے گزار کے اس نے تنخواہ بھی مجھ سے نہ مانگی۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے آ کے کہا کہ بھائی تھوڑے پیسے ہمارے آپ پہنچا دے، کیونکہ ہمارے گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھئی میں بہت مجبور ہوں، میں مزدوری کرنے جاتا ہوں، میں یکمشت آپ کے پیسے نہیں دے سکوں گا، تھوڑے تھوڑے کر کے دوں گا۔ تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے بھائی تھوڑے تھوڑے کر کے دے دے۔ اور میں چونکہ برابر میں رہتا تھا تو میں اس کی مدد کر دیا کرتا تھا، سودے لا دیتا تھا، پانی لا کے دیا کرتا تھا، یہ وہ۔ پھر ایک دن وہ میرے دروازے پہ آئی اور آ کے مجھے کہنے لگی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک کام دے سکتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے بتا دیں۔ کہنے لگی کہ میرے شوہر آلو پیاز اور یہ چھولے بیچا کرتے تھے، اگر آپ چاہیں تو میرا یہ ٹھیلا لے لیں اور اس کے اوپر میں چھولے بنا کے دوں گی، وہ آپ روزانہ جا کے بیچ دیا کریں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھا کام ہے، آپ مجھے دیں، میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ آپ کہہ لگی پھر جو آپ اپنا حصہ رکھ لینا اور باقی مجھے دے دیا کرنا، اس طرح کر کے ہمارا گزر بسر اچھا ہو جائے گا، آپ کا بھی اور میرا بھی کام چل جائے گا۔ وہ عورت چھولے بنا کے مجھے صبح ٹھیلے پہ رکھ کے اور طریقے سے پانی اور گلاس سب رکھ کے مجھے دے دیتی۔ اب میں نکلا بازار کی طرف لے کے، تو میں نے دیکھا کہ ایک چھاؤں، گرمی بہت شدت کی تھی، تو میں ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا اس کو بیچنے کے لیے۔ اب میں آواز لگاتا رہا کہ اتنے میں مجھے آواز ایک دم بڑی جھڑ بڑھ درخت پر ہوئی، بہت زیادہ درخت ہلا جلا، اور میں ایک دم نیچے زمین پہ گر گیا۔ اور میں اٹھ کے کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا میرے سارے چھولے غائب تھے، پتہ نہیں کون لے گیا، کہاں چلے گئے۔ میری سمجھ میں یہ معمہ نہ آیا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا ہوا، میرے چھولے کہاں گئے۔ میں نے ادھر ادھر لوگوں سے پوچھا کہ کوئی لے کے تو نہیں بھاگ گیا، کوئی سیدھے کھا تو نہیں لیے، کچھ پتہ نہ چلا کہ میرے چھولے کہاں چلے گئے۔ خیر میں پھر شام کو مایوس 5 بجے گھر آ گیا اپنا ٹھیلا لے کے، اور اس سے میں نے کچھ بھی نہ کہا، میں نے اس کو ٹھیلا دے دیا۔ اس نے دوسرے دن پھر مجھے چھولے بہت اچھے بنا کے دیے، اور چھولوں کے ساتھ اور چیزیں بھی بنا کے دینا شروع ہو گئی۔ تو میں لے کے آتا اپنے پاس اور میں آ کے یہاں پر بیچتا۔ اب میں لے کے آیا، میں دوسری جگہ کھڑا ہو گیا۔ تو مجھے یہ دوسرے دن جو میں گئی تو دوسرے دن جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی آ کے میرے ٹھیلے پہ کھڑی ہو گئی اور مجھ سے کہہ رہی ہے چاٹ کی 1 پلیٹ دے دو، چاٹ کی 1 پلیٹ۔ میں نے دی اس کو، پھر اس کے بعد اس نے مجھے پیسے ہی نہیں دیے، اور وہ کھڑی رہی، اور پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا تو اچانک غائب ہو گئی۔ میں نے کہا یہ کیسے کھا کے چلی گئی۔ خیر شام تک میری ساری چاٹ بک گئی اور میں واپس آ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی، میں آ رہا تھا تو وہ راستے میں بیٹھی ہوئی روئے جا رہی تھی، اور میں نے دیکھا تو بہت ہی حسین لڑکی تھی، اور مشکل سے اس کی عمر 15 یا 16 سال ہوگی، اور وہ بہت ہی حسین لڑکی تھی۔ میں اسے دیکھ کے ایک دم ویسا ہو گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، گھر نہیں ہے، میں اس درخت پہ رہتی تھی، مجھے کسی نے نکال دیا۔ میں نے کہا میں سمجھا اس سے مذاق کر رہی ہے، اور کہنے لگی کہ مجھے کسی نے نکال دیا ہے، میں دوستوں کے ساتھ تھی، دوستوں نے مجھے الگ کر دیا ہے، بس میں الگ ہو گئی ہوں، تو میں کہاں جاؤں، تو تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو، رکھ لو۔ میں ترس کھا کے اسے اپنے ساتھ لے آیا اور لا کے میں نے کمرے میں رکھ لیا۔ اب جو برابر میں خاتون رہتی تھی، مالک مکان، وہ سمجھی کہ میری بیوی گاؤں سے آ گئی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم ادھر رہنا، میں ادھر اپنا الگ سوؤں گا، کیونکہ میں بالکل اکیلا رہتا ہوں، میرے والدین بھی میرے ساتھ نہیں ہیں۔
جب اس نے دیکھا کہ میں چھولے بیچنے چاہ رہا ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو پکوڑے بھی بنا کے دیتی ہوں اور چھولے بھی، آپ اپنا کام شروع کر دو اور اس عورت کو منع کر دو اس کے کام کے لیے، میں آپ کی مدد کرتی ہوں اور یہ سب چیزیں بنا کے دیتی ہوں۔ خیر آہستہ آہستہ میں نے پھر ان خاتون کو، اپنی مالک مکان کو منع کر دیا کہ میں آپ کا کام نہیں کر سکتا اور میں خود اپنا کر رہا ہوں۔ تو میں نے آہستہ آہستہ کر کے کرنا شروع کیا۔ اس کے وہ جو لڑکی پکوڑے بناتی تھی اور چیزیں بناتی تھی اس کا نام شبانہ تھا، اور شبانہ جو چیزیں بنا کے مجھے دیتی تھی بیچنے کے لیے وہ انتہائی لذیذ ہوتی تھی اور لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ اتنی زیادہ میری بکری ہونے لگی اور بہت اچھا کام چلنے لگا کہ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے 6 مہینے کے اندر ایک چھوٹی سی دکان لے لی وہاں پر، اور دکان لے لی اور اس میں بہت اچھی طرح میں بنانے لگا۔ اتنی وہ جو شبانہ تھی اس کا دل مجھ سے لگ گیا، میرا دل اس سے لگ گیا، اور ہم دونوں نے سوچا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں۔ تو وہ پھر ایک دن میں نے دیکھا تو غائب ہو گئی، گھر میں تھی ہی نہیں۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ وہ کس طرف چلی گئی ہے، سمجھ نہ آیا۔ پھر اتنی دیر میں وہ میں باہر گیا، ادھر ادھر ڈھونڈا، میں نے کہا شاید میری شادی کے نام پہ وہ کہیں چلی گئی ہے۔ پھر دیکھا تو ایک دن وہ واپس آ گئی تھی، وہیں کھڑی تھی دروازے پہ، تو مجھے کہنے لگی کہ میں شادی تم سے نہیں کر سکتی، میں شادی نہیں کر سکتی، میں بہت معافی چاہتی ہوں۔ یہ کہ میری سمجھ میں نہ آیا کہ جب لڑکی تنہا ہے، اکیلی ہے، تو مجھ سے شادی کیوں نہیں کرتی۔ وہ کہنے لگی نہیں میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں تم میں آج اپنا ایک راز کھول رہی ہوں کہ میں تمہاری انسان نہیں ہوں، میں دوسری مخلوق ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اور میں اپنی 3 سہیلیوں کے ساتھ اس درخت پہ رہتی تھی جو تمہارا ایک درخت تھا۔ میں نے تم کو پسند کیا تو لڑکیاں میری دوستیں مجھے چھوڑ کے چلی گئیں، کہنے لگی جاؤ تم انسان کو پسند کرتی ہو تو وہیں چلی جاؤ۔ اب میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور میں اس لیے تمہیں یہ کرانا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں نے تمہارے جیسا شریف اور نیک اور اچھا انسان نہیں دیکھا، اس لیے میرا دل تم پہ آ گیا۔ میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گی، تمہارے ہر طرح سے تمہیں فائدہ پہنچاؤں گی، یہ کہنے لگی، لیکن میں شادی نہیں کر سکتی۔ اچھا اس پہ خاموش ہوگی۔ میں نے اتنے میں اپنے والدین وغیرہ کو بلوایا ہوا تھا کہ بھئی آپ لوگ پہنچو تاکہ میری شادی اس لڑکی سے کرا دو۔ میرے ماں باپ آ چکے تھے اور وہ اس لڑکی کو، اور یہ لڑکی میرا گھر چھوڑ کے پھر غائب ہو گئی۔ اب میں بات تو سمجھ چکا تھا، میں بھی بہت اداس ہو گیا، رونا شروع کر دیا، اور میں بہت خوف زدہ بھی ہو گیا کہ یہ کیا، میں اتنے دن کسی اور مخلوق کے ساتھ رہتا تھا، یہ کون سی مخلوق تھی، یہ انسان تو نہیں تھی، کیا تھا پھر یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں اللہ سے معافیاں مانگتا، دعائیں مانگتا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بتا دے کہ کیا چیز کیا ہے کیا نہیں، سمجھ نہیں آیا۔ خیر اس کے والدین آ گئے تھے تو انہوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے میرے لیے لڑکی پسند کی اور میری شادی کروا دی۔ اب میری شادی کے بعد وہ مجھ سے ملنے آئی اور کہنے لگی تم نے شادی کر لی ہے اور میں بہت خوش ہوں، تم نے اچھا ہوا شادی کر لی، لیکن میں تم سے ملنے آتی رہوں گی، تمہیں دیکھتی رہوں گی۔ تو اس نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تمہارا گھر کہیں نہیں جائے گا، میں اتنا اچھا کما رہا ہوں، میں تمہارے لیے ایک خاص گھر بناؤں گا جہاں تم اکیلی رہو گی اور کوئی نہیں رہے گا۔ میں نے ایک سنسان جگہ پہ ایک گھر لیا، اس کو بہت خوبصورت شیشے کا بنوایا، اچھا سا بنوایا، اور اس میں نے شبانہ سے کہا کہ تم رہو، یہ تمہارا گھر ہے، تمہاری چابی ہے، یہ تم اس گھر میں رہو۔ وہ اتنی خوش ہوئی گھر دیکھ کے کہ انتہا نہیں۔ میں آہستہ آہستہ اس سے ملنے روز جاتا تھا، رات ہوتی نہیں تھی کہ 12-1 بجے میں اس سے ملنے چلا جاتا تھا، اور میں اس کے گھر کے باہر کھڑا رہتا تھا، وہ آ جاتی تھی، ہم باتیں کرتے تھے، پھر وہ چلی جاتی تھی۔ اس طرح اس کی سہیلیاں بھی اس کے پاس رہنے آ گئی تھیں اس گھر میں۔ یہ راز میری بیوی کو بھی پتہ چل گیا کہ میں کسی عورت سے ملنے جاتا ہوں۔ ایک دن وہ دبے قدموں میرے پیچھے آئی اور آ کے اس نے دیکھ لیا کہ میں کسی عورت سے مل رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ عورت بن کے میرے سے ملتی تھی۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے رونا دھونا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ تم نے جنگل میں ایک دوسری بیوی رکھی ہوئی ہے تو تم مجھ سے ملتی ہو، لیکن میں نے اس کو یقین دلایا کہ وہ میں اس سے شادی نہیں ہوئی، بس وہ میری دوست ہے۔ پھر ایک دن میں نے اس کو دکھایا، اس نے بھی آ کے یقین دلا دیا کہ بھئی میں اس سے شادی نہیں کی، یہ ہماری دوستی ہے آپس میں۔ بس یہ بات جب سے بیوی کو پتہ چلی تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا اور اس کو کبھی پتہ نہ چلا کہ میں کب اس سے ملنے جاتا ہوں اور کب میرا وہ اس سے تعلق ہوتا ہے، اور کس طرح یہ اس طرح کرتے کرتے وقت گزر گیا۔ اور وہ اپنے محل میں ایک جو شیشے کا میں نے بنا کے دیا تھا اس میں بہت خوش رہی، اور میں اپنی زندگی بہت اچھی گزارتا رہا۔ میں اتنے بڑے ہوٹلوں کا مالک بن گیا، اتنی میری کمائی میں برکت ہوئی، اللہ نے مجھے بہت بہت نوازا۔ بس میں نے بھی کسی کا خیال کیا، اللہ نے میرے پہ کرم کیا،
اور یہ بڑی کہانی مجھے عجیب سی لگی اور نئی کہانی تھی، تو میں نے کہا میں آپ کو بھی سناؤں، آپ بھی ضرور اس سے اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔